اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کا سبب کیا ہوا جو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں اہل انجیل سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، ان میں گناہوں کی کثرت ہونے لگی، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ بادشاہ نے ببانگ دہل سرکشی شروع کر دی، عوام سے زبردستی بتوں کی پوجا کرواتے اور بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے۔ تاہم پھر بھی کچھ اللہ والے ایسے تھے جو دین عیسوی پر کاربند تھے، توحید کا اقرار کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ جس بادشاہ سے خصوصاً ان کو واسطہ پڑا تھا اسے دقیانوس کہا جاتا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتا، چڑھاوے چڑھاتا، بتوں کے نام پر ذبح کرتا اور جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا اسے قتل کر دیتا۔ اس نے روم میں قدم رکھا اور وہاں جسے بھی دین عیسوی پر پایا اسے قتل کر دیا، الا یہ کہ جس نے بت پرستی شروع کر دی وہ اپنی جان بچا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ اصحاب کہف کے شہر میں آیا، اہل ایمان پر اس کی آمد بہت ہی گراں گزری۔ اہل ایمان اس سے چھپ گئے اور گرد و نواح میں چلے گئے۔ اس نے اپنے کچھ کارندے متعین کر دیے جو لوگوں کو گھروں میں جا جا کر باہر نکالتے اور انہیں تلاش کرتے اور دقیانوس کے سامنے لا کر کھڑا کرتے۔ دقیانوس اہل ایمان کو قتل اور بت پرستی میں اختیار دیتا۔ بعض تو اپنی جان بچانے کی خاطر بت پرستی کو ترجیح دیتے اور بعض غیر اللہ کی عبادت سے علی رؤوس الاشہاد انکار کر دیتے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے ایمان باللہ میں شدت دیکھی کہ ایمان پر باقی رہنا اپنے آپ کو عذاب میں دھکیلنا ہے یا قتل ہونا ہے، تو انہوں نے شہر سے نکل جانے میں بھلائی سمجھی۔ چونکہ ایمانداروں کی لاشیں درختوں، چوراہوں، دروازوں اور گلی کوچوں میں لٹکائی گئی تھی۔ جب ان چند نوجوانوں نے یہ کیفیت دیکھی تو بہت غمزدہ ہوئے اور نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ یہ نوجوان روم کے شرفاء میں سے تھے، ان کی تعداد 8 تھی۔ ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کرتے جاتے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں۔ اگر ایسا کہہ بھی دیا تو بلا شبہ ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ یا اللہ ہم سے فتنے کو دور کر دے اور اپنے مومنین بندوں سے رنج و مصیبت کو ٹال دے۔ اسی دوران یہ جو نوجوان اپنے عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں سر رکھے رو رہے تھے کہ دقیانوس کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کہنے لگے تم لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا بادشاہ کے پاس چلو۔ پھر کارندے ان کا معاملہ بادشاہ دقیانوس کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یہ چند نوجوان جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کا حکم بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس لائے گئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، ان کے چہرے مٹی میں آلودہ تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا تم ان معبودوں کے آگے جانور کیوں نہیں ذبح کرتے جن کی پوری زمین میں عبادت کی جاتی ہے؟ لہٰذا یا تو دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے معبودوں کے لیے جانور ذبح کرو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ کے سامنے دعوت حق کہنا۔ ان مومنین میں سے بڑے کا نام مکسلمینہ تھا۔ اس نے کہا بلا شبہ ہمارا ایک معبود ہے کہ جس کی عظمت سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ جن معبودان باطلہ کی تم دعوت دیتے ہو ہم ان کا کسی صورت اقرار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں گے، ہم اسی کی حمد، شکر اور تسبیح کریں گے، ہم اسی سے مانگیں گے، وہی نجات دینے والا ہے اور تمام تر بھلائی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ رہی بات بتوں کی، سو کسی صورت ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، تم جو چاہو کر لو۔ پھر مکسلمینہ کے ساتھیوں نے بھی یہی بات کہی جو اس نے کہی۔ دقیانوس بولا میں فی الفور تمہیں سزا نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں تمہیں تھوڑی مہلت دیتا ہوں۔ اپنے معاملے کے بارے میں تم سوچ بچار کرو، تم لوگ نوجوان ہو، تمہاری عمروں کا تقاضا ہے کہ تمہیں تھوڑی مہلت دی جائے۔ پھر نوجوان نے جو فاخر لباس زیبتن کیا ہوا تھا وہ اتروایا اور جو سونا چاندی انہوں نے اپنے جسم پر سجایا ہوا تھا وہ بھی الگ کروایا اور پھر انہیں اپنے پاس سے باہر نکال دیا۔ غار کی طرف جانے کا منصوبہ۔ دقیانوس ایک قریبی شہر میں چلا گیا۔ جب ان نوجوانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دقیانوس تو ابھی شہر سے نکل گیا ہے، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ طے کر لو۔ ایسا کرو کہ ہر ایک آدمی اپنے والد کے گزر اوقات میں کچھ خرچہ لے لے جو ہمیں زیادہ راہ کا فائدہ دے۔ پھر ہم قریب پہاڑ میں واقع ایک غار میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔
چنانچہ وہ نوجوان حسب حاجت اپنے پاس زاد راہ لے کر غار کی طرف چل پڑے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ کعب احبار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راستے میں جاتے وقت ایک کتا ان پر بھونکنے لگا اور پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ اسے مار کر بھگانا چاہا مگر کتا نہ بھاگا۔ جب بارہا کتے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، بالآخر کتا بول اٹھا، مجھے کچھ نہ کہو اور نہ ہی میری جانب سے تمہیں کسی قسم کا اندیشہ ہونا چاہیے، میں بھی اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ آرام سے سو جانا، میں تمہاری چوکیداری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ نوجوان رات کے وقت اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ جب دقیانوس بن حانوس نے انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دی، راستے میں ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزرا ہوا، وہ بھی ان کے دین کا متبع تھا۔ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی، چنانچہ چرواہا اور اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے قریب ہی ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں وہ صرف نماز، روزہ، تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کرتے رہتے۔ انہوں نے کھانا لانے کی ذمہ داری ایک آدمی کے سپرد کر دی تھی، اس کا نام تملیحہ تھا۔ وہ ان سب میں زیادہ دلیر اور خوبصورت تھا۔ وہ چھپ کر شہر میں جاتا اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خرید لاتا۔ چنانچہ تملیحہ عمدہ لباس اتارتا اور مسکینوں والے کپڑے پہن لیتا اور روپ بدل کر شہر سے کھانا خرید لاتا اور شہر میں اپنے ساتھیوں کے متعلق لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کرتا، پھر واپس لوٹ آتا۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، پھر دقیانوس شہر میں لوٹ آیا۔ بتوں کے سامنے جانور ذبح کروائے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے، جس سے اہل ایمان کے دل ہل گئے۔ جب صبح ہوئی تو دقیانوس نے ان کو بہت تلاش کیا مگر انہیں کہیں نہیں پایا۔ اب نزلہ نوجوانوں کے والدین پر گرنے لگا۔ دقیانوس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان نوجوانوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، وہ سمجھے کہ میں ان پر غصے میں جہالت کا ارتکاب کر بیٹھوں گا، حالانکہ وہ اگر توبہ طائب ہو جاتے اور میرے معبود کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ پھر اس نے ان نوجوان کے والدین کو بلوایا جو کہ شہر افسوس کے عظما میں شمار ہوتے تھے اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے لڑکے اب رحم کے قابل نہیں ہیں، وہ فاجر اور نافرمان ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہتے تو واپس لوٹ آتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور برابر سرکشی کیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے، رہی بات ہماری، سو ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، لہٰذا ہمیں نافرمانوں کے بدلے میں قتل نہ کیجیے۔ انہوں نے تو ہمارے اموال بھی بازاروں میں تباہ و برباد کر دیے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن سرکشی کر کے انہوں نے سارے رشتے بالائے طاق رکھ دیے ہیں اور ایک پہاڑ جسے منحلوس کہا جاتا ہے اس پر چڑھ گئے ہیں۔ بادشاہ نے سن کر ان کا راستہ آزاد کر دیا، یعنی ان کو چھوڑ دیا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ بہرحال غار ان نوجوانوں کی قبر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی موت سلا دیا ہے اور 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کا کتا دہلیز پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام اور نسب کیسے محفوظ ہوئے؟ دقیانوس کے دربار میں 2 مومن آدمی بھی تھے جنہوں نے ابھی تک اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا۔ ایک کا نام مندروس اور دوسرے کا نام دوماس تھا۔ ان دونوں نے اصحاب کہف کے اسماء اور نسب لکھنے کا اہتمام کیا اور ان کے مختصر حالات سیسے کی بنی ہوئی ایک تختی پر رقم کیے اور پھر اس تختی کو پیتل کے بنے ہوئے ایک صندوق میں بند کیا اور اسے رکھ دیا، اور کہنے لگے، ممکن ہے ان نوجوانوں پر اللہ تعالیٰ کسی مومن قوم کو قیامت سے پہلے مطلع کر دے تاکہ وہ ان کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ پھر انہوں نے اصحاب کہف پر ایک عمارت بنوا دی۔ دقیانوس کچھ عرصے تک زندہ رہا، پھر مر گیا۔ اس کے بعد کئی قومیں، زمانے اور بادشاہ گزر گئے۔ حق کا دور دورہ۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر اس شہر کا بادشاہ ایک نیک آدمی بنا، اسے تاؤدوسیوس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ 88 سال تک حکومت کرتا رہا، لیکن لوگ گروہی شکل میں بٹے ہوئے تھے، جبکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے منکر تھے۔ بادشاہ پر ان لوگوں کی تکذیب گراں گزری۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت و عاجزی کرنی شروع کر دی اور خود بہت پریشان ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب ہوتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اگر دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے تو صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، جسموں کو زمین ختم کر دے گی۔ حتیٰ کہ بادشاہ جس کے دل میں بھی ایمانی نور دیکھتا تو اس کے پاس پیغام بھیجتا کہ میں تمہارے ساتھ حق پر ہوں، لیکن لوگوں نے قیامت کی تکذیب شروع کر دی۔
بادشاہ کی آہوزاری اور خدائی مدد۔ جب بادشاہ نے لوگوں کی تکذیبی کیفیت دیکھی تو دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا، خاک بچھائی، پھر اس پر بیٹھ گیا اور اللہ کے حضور دن رات اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں میں شدید اختلاف دیکھتا ہوں، لہٰذا کوئی ایسی دلیل و حجت نازل فرما جو ان لوگوں کے سامنے حق بیان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی کے دل میں بات ڈالی کہ اس پہاڑ میں اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنائے۔ اس نے 2 مزدوروں کو اجرت پر لیا، انہوں نے پتھر اکھاڑ کر باڑا بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ غار کا دہانہ پتھروں سے خالی ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص رعب کے ذریعے انہیں مخفی رکھا، حتیٰ کہ جو آدمی زیادہ ہی دلیری کا مظاہرہ کرتا وہ غار کے منہ میں جھانکتا اور جو ہی کتے پر اس کی نظر پڑتی فوراً واپس پلٹ آتا۔ جب غار کے دہانے سے پتھر اکھاڑ لیے گئے، اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے اصحاب کہف کو بٹھا دیا۔ وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے، یوں لگتا تھا گویا کہ وہ نیند سے ابھی بیدار ہوئے ہیں۔ پھر اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان پر نیند وغیرہ کے آثار بالکل نہیں تھے، حشاش بشاش معلوم ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ظالم بادشاہ دقیانوس ان کی تلاش میں ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھی تلمیحہ سے کہنے لگے، اے بھائی، ہمیں بتاؤ ظالم جابر حکمران کس حال میں ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ حسب عادت معبول کی نیند ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہمیں سوتے سوتے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ فرمان باری تعالی ہے، کہنے لگے، ہمیں ٹھہرے ہوئے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہو گیا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے، جتنا عرصہ تمہیں یہاں ٹھہرے گزرا ہے اس سے تمہارا پروردگار ہی بخوبی واقف ہے۔ تلمیحہ نے ان سے کہا، اہل شہر نے تمہیں گم پایا اور تمہاری تلاش شروع کر دی۔ دقیانوس چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تم بتوں کے لیے جانور ذبح کرو یا قتل ہو جاؤ۔ مکسلمینہ کہنے لگا، اے میرے بھائیوں، خوب سمجھ لو، تم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب مت کرنا، چونکہ کل ہی تمہیں بادشاہ گمراہی کی طرف بلائے گا۔ تملیحہ نے کہا، تم یعنی مکسلمینہ شہر کی طرف جاؤ اور سنو ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، احتیاط سے جاننا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے لیے کھانا خرید کر لانا، ہمیں بھوک لگی ہے، اور معمول سے کھانا زیادہ لانا چونکہ ہم صبح اٹھتے ہی بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کا دور۔ تملیحہ نے کپڑے تبدیل کیے، غار سے باہر نکلا۔ غار کے منہ پر اکھاڑے ہوئے پتھر دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ دقیانوس کے زمانے کا مہر زدہ درہم لیا۔ بہرحال لاپرواہی کے عالم میں راستے پر چلتا رہا، حتیٰ کہ شہر پناہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہ چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچا، چونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اب نیک اور صالح بادشاہ کا دور آ چکا ہے اور ظالم جابر حکمران دقیانوس آج سے 300 سال پہلے مر چکا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر تملیحہ نے نظر اوپر اٹھائی اور سر پر ایک علامت بنی ہوئی تھی دیکھی، جس کو کسی زمانے میں اہل ایمان کے لیے مقرر کی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اور بھی تعجب ہوا۔ اسے چھپ کر مزید دیکھنے لگا، کبھی دائیں دیکھتا اور کبھی بائیں دیکھتا۔ اسے کوئی آدمی نہ دکھائی دیتا جسے وہ جانتا ہو۔ پھر اس نے یہ دروازہ چھوڑ دیا اور دوسرے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس پر بھی اسی طرح کی بنی ہوئی علامت دیکھی۔ اسے خیال آیا کہ یہ وہ شہر بھی نہیں ہے جسے میں جانتا ہوں، اور یہ کوئی اور ہی شہر ہے۔ نئی نئی شکلوں کے لوگ اسے دکھائی دے رہے ہیں جنہیں اس سے قبل ازیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر واپس پہلے گیٹ پر آ گیا، کہنے لگا، یہ کیا معمہ ہے؟ کل ہی تو اہل ایمان اس علامت کو چھپائے رکھتے تھے اور آج سرعام اس علامت کا اظہار کیے جا رہا ہے۔ اسے شک ہوا، کہیں سویا ہوا تو نہیں ہے۔ چادر درست کی، سر پر ڈالی، پھر اسے احساس ہوا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ شہر میں داخل ہوا، بازار سے گزرنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ لوگ خدا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے تعجب میں اور بھی اضافہ ہوا کہ کل ہی تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نام لینے والوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور آج ہر آدمی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے اور اسے کسی قسم کا خوف بھی دامنگیر نہیں ہوتا۔ پھر دل ہی دل میں کہنے لگا، شاید یہ وہ شہر ہے ہی نہیں کہ جسے میں پہچانتا ہوں۔ یہاں کے کسی آدمی کو بھی میں نہیں جانتا، حالانکہ غار کے قریب ترین شہر ہمارا ہی شہر ہے۔ حیران و پریشان ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ قریب سے اہل شہر کا ایک نوجوان لڑکا گزرنے لگا۔ اس سے پوچھا، اے لڑکے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، افسوس۔ تملیحہ کہنے لگا، میں پاگل ہو گیا ہوں۔
بہرحال مجھے جلدی جلدی اپنا کام کر کے واپس ہو جانا چاہیے تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ چنانچہ طعام فروشوں کے پاس گیا، درہم نکال کر ایک طعام فروش کو دیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، اس درہم کی مجھے روٹی دے دو۔ آدمی نے درہم لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، کبھی درہم کی مہر کو دیکھتا اور کبھی خریدار کے چہرے کو تکتا۔ پھر اس نے دوسرے نان فروش کو وہ سکہ دیا۔ اس طرح نان فروش بہت سارے جمع ہو گئے اور سکے کو دیکھنے لگے، تعجب کرتے شاید کوئی دفینہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید اس آدمی نے پوشیدہ خزانہ پایا ہے جو برسوں سے زمین تلے دبا پڑا ہے۔ تملیحہ نے جب انہیں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے دیکھا تو مارے ڈر کے کانپ اٹھا، بہت غمزدہ ہوا، سمجھا کہ ابھی یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اور دقیانوس کے پاس لے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا اور تملیحہ کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ وہ تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے تم لوگوں نے میری پونجی لی ہے، لہٰذا میری ضرورت کی چیز مجھے دو تاکہ میں واپس جاؤں، ورنہ اپنا کھانا اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور میری پونجی مجھے واپس لوٹا دو۔ لوگوں نے سوال کیا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ بھلا تیرا قصہ کیا ہے؟ بخدا تو نے پہلے لوگوں کا خزانہ پایا ہے اور تو ہم سے اسے چھپانا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں اس خزانے کے متعلق صاف صاف بتلا دے، بصورت دیگر ہم تمہیں بادشاہ کے پاس پکڑ کر لے جائیں گے اور وہ تجھے قتل کر دے گا۔ تملیحہ دل میں کہنے لگا کہ کس مصیبت میں جان پھنس گئی ہے۔ لوگ کہنے لگے، اے نوجوان، تو ہرگز بات نہیں چھپا سکتا۔ تملیحہ کی یہ حالت تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور انہیں کیا جواب دے۔ ڈر رہا تھا کہ اب نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، اس کی چادر لی اور گلے میں ڈال کر شہر کی گلیوں میں اسے کھینچنے لگے، حتیٰ کہ اس کی آواز سن کر لوگ گلی کوچوں میں نکل آئے۔ پکارا جاتا، ایک آدمی کے پاس سے خزانہ دریافت ہوا ہے۔ اہل شہر کے چھوٹے بڑے سب اس کے پاس جمع ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگے، کہتے، بخدا یہ نوجوان تو اب ہمارے شہر میں سے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اسے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ تملیحہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھلا کہے تو کیا کہے۔ لوگوں کے ہجوم کو بڑھتا دیکھ کر اس کا خوف دو چند ہو گیا۔ اگر بات کرنا بھی چاہتا تو کر نہیں سکتا تھا۔ بالفرض اگر کہے بھی کہ میں اسی شہر کا باسی ہوں تو اس کی بات کوئی ماننے والا ہی نہ تھا۔ حالانکہ فی الواقع اس کے والدین، بھائی بہن اسی شہر میں سکونت پذیر تھے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ گزشتہ کل ہی وہ بہت سارے لوگوں کو جانتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم غار میں 300 سال سوتے رہے۔ اسی شش و پنج میں حیران و پریشان کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا ممکن ہے کہ گھر کا کوئی فرد آ کر میری جان اس دانوں سے چھڑا لے۔ تملیحہ شہر کے رئیسوں کے پاس۔ جب لوگوں سے کچھ نہ بن پڑی تو تملیحہ کو گھسیٹتے ہوئے شہر کے 2 رئیسوں ارموس اور استفوس کے پاس لے گئے۔ وہ سمجھا کہ اسے لوگ ظالم دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ ایسے مذاق کرتے جیسے کہ مجنون و پریشان حال انسانوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ تنگ آ کر تملیحہ نے رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا، یا اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے معبود، مجھے آج کے دن صبر کی توفیق عطا فرما، مجھ میں ایسی طاقت و روح داخل فرما دے جو اس ظالم و جابر حکمران کے روبرو میری معید ثابت ہو۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تفریق ہو گئی ہے۔ اے کاش میرے بھائیوں کو میری مصیبت کا علم ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اگر انہیں حقیقت حال کا علم ہوتا تو وہ بھی آ جاتے اور ہم سب مل کر بادشاہ کے روبرو کھڑے ہوتے، ہماری جمعیت مضبوط ہوتی، پھر ہم راہ حق سے راہ فرار بھی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ یوں بحال حیات جیسے ہم جدا نہیں ہوئے، بحال موت بھی جدا نہ ہوتے۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا وہ مجھے قتل کرے گا یا زندہ رکھے گا۔ جب لوگ تملیحہ کو لے کر 2 رئیسوں کے پاس پہنچے اور وہ بھی سمجھا کہ مجھے دقیانوس کے پاس لے کر نہیں جا رہے تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور رونا بند کر دیا۔ ارموس اور استفوس نے اس کا درہم لیا۔ جب غور سے دیکھا تو ان کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ پھر ایک نے بولا، اے نوجوان، تو نے جو یہ خزانہ پایا ہے وہ کہاں ہے؟ تملیحہ نے جواب دیا کہ میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا، لیکن یہ درہم میں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری حالت کیا ہے اور میں تم سے کیا کہوں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام تملیحہ ہے، میں اپنے آپ کو اس شہر کے سکان میں سے سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور تمہیں یہاں کون جانتا ہے؟
تملیحہ نے اپنے والد کا نام ذکر کیا، لیکن کوئی آدمی نہیں ایسا ملا کہ جو اسے یا اس کے باپ کو جانتا ہو۔ ایک رئیس نے کہا، تو ہمیں جھوٹا معلوم ہوتا ہے، تو حق بات ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیا کہے، اس نے مجبوراً سر جھکا لیا۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، یہ پاگل ہے، کسی نے کہا، یہ جان بوجھ کر بیوقوف بنا رہا ہے کہ تم سے جان چھڑا لے۔ ایک رئیس نے اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور کہا، ہم تیرے ساتھ اپنے کارندے بھیجتے ہیں جو تصدیق کریں گے کہ آیا یہ تیرے باپ کا مال ہے، حالانکہ اس درہم کا نقش اور مہر آج سے 300 سال پرانی ہے۔ مہر، جبکہ تو خود نوجوان ہے، تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو ہمیں سفید ریش دیکھتا ہے اور تیرے آس پاس شہر کے والی اور عظما کھڑے ہیں۔ اس شہر کی دولت اور آمدنی ہمارے قبضے میں ہے اور ہمارے پاس اس قسم کا نہ کوئی درہم ہے اور نہ ہی دینار۔ سچ سچ بتا دے ورنہ میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ تجھے شدید عذاب دیا جائے، حتیٰ کہ تو اقرار پر مجبور ہو جائے کہ یہ خزانہ تو نے واقعی پایا ہے۔ تملیحہ کو اب بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کس طرح اپنی بات کی تصدیق کروائے۔ حالانکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ وہ لوگ سو کر اٹھ گئے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ 300 سال پرانی بات ہو چکی ہے۔ وہ لوگ 300 سال سوتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی موت سلا دیا ہے۔ آیا شہر والے تملیحہ کی بات پر یقین کریں گے یا نہیں؟ وہ اسے جانے دیں گے یا نہیں؟ اور اس راز کا آگے کس طرح پردہ فاش ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔